قبلہ دات الحجویری رحمہ نے کشف المحجوب میں اس بات کو لکھا ہے. اب جو آئے ہیں نا یہ ذکر حسین میں جمع ہوئے ہیں، اور میں یقین سے کہتا ہوں کوئی خالی نہیں جائے گا. اونچی آواز سے بولے ذرا، کوئی بھی خالی نہیں جائے گا. حنیف بھائی غور فرمائیے ذرا. حضور قبلہ سیدنا دات الحجویری رحمہ فرماتے ہیں ہشام بن عبد الملک بن مروان جو تھا یہ اہل بیت سے بہت بغض رکھتا تھا. حج کا موقع ہے، توجہ، رش لگا ہوا تھا. یہ آیا طواف کے دوران حجر اسود کا بوسہ لینے، لیکن رش اتنا لگا تھا کہ یہ حجر اسود تک نہیں پہنچ سکا، واپس چلا گیا. کوئی شام سے اس کے مہمان بھی اس کے ساتھ آئے تھے. انہوں نے کہا شام، لوگوں نے تیری طرف دیکھا ہی کوئی نہیں، تو امیر بنا پھرتا ہے، کسی کی توجہ کوئی نہیں گئی. تھوڑی دیر گزری تھی، امام علی مقام حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہزادے حضرت امام زین العابدین تشریف لائے. جن کو نام سن کے ٹھنڈ پڑی ہے ذرا اونچی آواز سے کہہ دیں سبحان اللہ. جب امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، چہرے سے نور کی شعاعیں پھوٹ رہی ہے، پورا حرم خوشبوؤں سے مہکنے لگا. جب آپ حجر اسود کے قریب آئے، جتنے بھی لوگ تھے وہ سارے کے سارے ہاتھ جوڑ کے ادب کے ساتھ کھڑے ہو گئے. حجر اسود کی جگہ کو چھوڑ دیا. امام زین العابدین تشریف لائے، حجر اسود کا بوسہ لیا. آپ واپس تشریف لے جائے. جب آپ واپس چلے گئے تو کسی نے پوچھ لیا، ہشام بن عبد الملک بن مروان سے کہا یہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ جب تم آئے تھے کسی نے دیکھا نہیں. یہ کون ہے جن کی آمد پر سب ادب کے ساتھ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں اور سب نے راستہ چھوڑ دیا؟ چونکہ وہ اہل بیت سے بغض رکھتا تھا، جانتا تو سب تھا. کہتے ہیں کسی کو ماننا نہ ہو تو کہہ دیا کرو جانتے نہیں ہے. تو اس نے بھی کہا میں نہیں جانتا، میں نہیں جانتا یہ کون ہے، مجھے نہیں پتا. میری طرف توجہ رکھیے گا. جب اس نے یہ کہا نا تو ہشام بن عبد الملک بن مروان کا ایک درباری شاعر تھا جس کا نام ہے داتا صاحب الرحمن لکھا فرزدق. اس نے کہا ہشام تو نہیں جانتا؟ نہیں یار آپ ابھی تک مزاج میں آئے نہیں. ہشام تو نہیں جانتا؟ کون ہے؟ کہا میں بتاؤں. بولے نظر اونچی آواز سے بولے. ہاں میں بتاؤں تمہیں یہ کون ہے. یہ سارے اشعار داتا صاحب نے کشف المحجوب شریف کے اندر لکھے ہیں. یہ میرا بھی نقیب محفل بھائی اہل بیت اطہار کا ذکر کر رہے تھے، ثنا خان بھائی اپنی محبتوں کا ذکر کر رہے تھے. اب ذرا غور فرمائیں. کہا میں بتاؤں یہ کون ہے. اس وقت جو انہوں نے اشعار کہے خلاصہ ایک جملے میں عرض کر رہا ہوں. کہا یہ سب سے بڑے متقی اور پرہیزگار سیدہ زہرا کے لال حضرت امام زین العابدین تھے جو حجر اسود کا بوسہ لینے آئے تھے. یہ حضرت امام زین العابدین تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ بات انہوں نے کی، امام زین العابدین تو تشریف لے گئے تھے. یہ بات پیچھے فرزدق نے کی. شاعر نے قصیدہ لکھا، قصیدہ پڑھا. یہ خبر میرے امام زین العابدین تک پہنچی. اب مجھے ذرا یقین سے بتائیے گا کہ جن کے ذکر میں ہم آئے بیٹھے انہیں خبر ہے یا نہیں ہے؟ نہیں جنہیں یقین ہے وہ بولے، باقی نہ بولے. پھر میں یقین دلا دیتا ہوں. جن کے ذکر میں ہم آئے ہوئے ہیں انہیں خبر ہے یا نہیں ہے؟ فرزدق نے پیچھے شعر لکھا تھا، تعریف کی ہے. امام زین العابدین کو کسی نے بتایا حضور وہ فلاں شاعر ہے، اس نے آپ کے شان میں قصیدہ پڑھا. میں دیکھتا ہوں کون سمجھ کے جواب دیتا ہے. آپ نے اپنے خادم سے فرمایا گھر میں دیکھو پیسے کتنے ہیں. اوے گھر میں دیکھو پیسے کتنے ہیں. خادم نے دیکھا، داتا صاحب نے لکھا ہے، دکھا سکتا ہوں. کہا حضور 12,000 درہم ہے. کہا یہ سارے لے جاؤ اور فرزدق کو دے آؤ. کہہ دینا ابھی ہمارے گھر میں اتنا ہی تھا، اگر اور بھی ہوتا ہم تمہیں اور بھی دیتے. پھیلائے ہوئے دامن یہ نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے. لے جاؤ اسے دے آؤ. اسے کہنا ابھی ہمارے گھر میں اتنا ہی تھا. یار ان کی سخاوت کا انداز دیکھا ہے. ہو سکتا ہے کوئی خالی جائے؟ بولیے نا. اور بڑے یقین سے کہا ہے فقیر نے، اور یقین سے کہہ رہا ہوں، قسم کھا کے کہا. مانگ کے تو دیکھیں، اب مانگ کے تو دیکھیں. وہ شاعر جو تھا نا اس تک جب ہدیہ پہنچا اس نے ہاتھ جوڑ لیے، رونے لگا. کہا میری طرف سے آپ حضرت کی بارگاہ میں عرض کیجیے گا حضور ساری زندگی تو میں دنیا کے قصیدے پڑھتا رہا، مال بہت جمع کر لیا ہے، اب آخرت کی فکر ہو گئی ہے. یہ قصیدہ اس لیے نہیں پڑھا کہ مجھے مال چاہیے، میں یہ چاہتا ہوں بس آخر میں آپ نے اپنے نانا جان سے میری
سفارش کر دینی ہے، میں پیسے نہیں لے سکتا، آپ واپس لے جائیں۔ آپ کا خادم پیسے واپس لے آیا اور حضرت امام زین العابدین کی بارگاہ میں پیش کیے کہ حضور فرض تک نمازت کر لی ہے، صرف دعا کا کہہ رہا تھا، میں دیکھتا ہوں کون سمجھ کے مجھے جواب دیتا ہے۔ حضرت امام زین العابدین نے اپنے خادم کی طرف دیکھا، فرمایا یہ پیسے لے جاؤ، فرض تک کو دے آؤ اور اسے کہہ دینا ہم حسین کے بیٹے ہیں، ہم جسے دے دیتے ہیں پھر واپس نہیں لیا کرتے۔